بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے ایسے سید آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ انتظار میں تھے ہم بھی کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی ورڈنگ آ جائے تو اس کے بعد پھر فورکاسٹ ڈالیں، تو اب چونکہ ان کی پریس کانفرنس ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب مارکیٹ آگے کیا لگتی ہے اس پر بات ہم آگے چل کر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے پیٹرن کی طرف چلتے ہیں کہ جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا اس میں ہم نے آپ سے واضح کہا تھا کہ سیف ٹریڈ کے حوالے سے 60,100 پر فوکس رکھیں، 60,100 کے نیچے ہم احتیاط کریں گے اور 60,100 کے اوپر مارکیٹ کو ہم سیف زون میں کنسیڈر کریں گے، اور پھر اوپر دوران ٹریڈنگ جو ریزسٹنس لیول ہمیں بہتر لگے گا اس کو ہم اپلائی کریں گے نفع بک کرنے کے لیے۔ مارکیٹ پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو مارکیٹ 116 پوائنٹ پلس 60,576 پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ گر کر 60,501 کا لو بنانے کے بعد 61,237 کا ہائی بناتی ہے، اور پھر وہاں سے مارکیٹ نیچے آ کر 60,450 کا لو بنانے کے بعد کلوز اپنے لو کے قریب 60,464 پر ہوتی ہے۔ اب آگے کیا لگتا ہے اس سے پہلے آج کی بات، جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں اپنی 21 فروری کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں بالآخر اب جب کہ مسلم لیگ، نون اور پی پی میں معاملات طے پا گئے ہیں اور بظاہر لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ دونوں مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس بنا پر مارکیٹ کی اوپننگ نہ صرف یہ کہ کافی پازیٹیو ہو سکتی ہے بلکہ وہاں سے پھر مزید بھی بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور اچھا پرفارم کر سکتی ہے۔ اب یہ کہ مارکیٹ پھر یہ کتنے ٹائم تک اچھا پرفارم کرتی رہے گی یا مارکیٹ کہاں تک اوپر جا سکتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹریڈنگ دیکھنے کے بعد ہی بہتر انداز میں ہم فیصلہ کر پائیں گے۔ 10:30 تو جس انداز میں یعنی کل کی جو مارکیٹ ہے وہ تو اوپننگ اور مارکیٹ کا یعنی ٹریڈنگ بہتر نظر آ رہی ہے اس خبر کی بنیاد پر، لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ کل کے دن سے ہٹ کر اس کے بعد پھر مارکیٹ کتنے دن تک بہتر پرفارم کر سکتی ہے یا اوپر کہاں تک جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ٹریڈنگ دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے کہ آپ سے درمیان میں گفتگو رہی الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک کہ جیسی چیزیں چل رہی ہیں، جیسے معاملات اگر ان میں طے پا بھی گئے، کیونکہ نون لیگ نے واضح اکثریت تو لی نہیں ہے اور یہ پیپلز پارٹی سے مل کر اور 1-2 جماعتوں کے ساتھ اور مزید مل کر پھر یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو اب یہ حکومت ہوگی کتنی مضبوط، اور ٹریک ریکارڈ جو رہا ہے پہلے چاہے پی ڈی ایم کی حکومت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی ساتھ تھی لیکن پھر فوراً ہی ایک دم یو ٹرن لے لیتی ہے، مطلب ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نہیں معلوم کہ یہ جو کولیشن ہے گورنمنٹ بنے گی یہ کتنے عرصے تک اسی انداز میں ساتھ چل سکتے ہیں۔ مطلب یہ اسٹرانگ گورنمنٹ کا ہونا ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ مارکیٹ اور ملک کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ اسٹرانگ نہ ہو تو پھر ایک شک سا رہتا ہے اور ایک گھبراہٹ رہتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ملک، معیشت اور ہماری اسٹاک پر تو سب سے پہلے پڑتا ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نو ڈاؤٹ اس فیصلے کے بعد کہ ان دونوں میں معاملات سیاسی انداز میں طے پا گئے ہیں، فار دا ٹائم بینگ ویری نیکسٹ ڈے تو مارکیٹ بہتر پرفارم کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن اب وہ کتنی اور مزید بہتر پرفارم کرے گی، کتنی مارکیٹ میں جان ہے، یہ ساری چیزیں ٹریڈنگ جب چل رہی ہوگی تو دوران ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے ہم آبزرو کریں گے، تو پھر اپنے واٹس ایپ گروپ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی۔ 10:30 پہلے سے اوپر کا کوئی لیول، ریزسٹنس لیول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ جس کو ہم ابھی سے کنسیڈر کریں، کیونکہ نہیں معلوم مارکیٹ کتنا باؤنس کرتی ہے اور پھر کہاں تک ٹریڈ کراتی ہے، تو یہ سارے لیولز دوران ٹریڈنگ ڈسکس ہوں گے۔ سپورٹ لیول اگرچہ ہمارا 60-100 اپنی جگہ برقرار تھا، آج دوران ٹریڈنگ بھی ہم نے اسی کا حوالہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیا تھا، تو وہ چونکہ یہ خبر اب آئی ہوئی ہے تو اس لیے یعنی توقع تو یہی ہے کہ مارکیٹ کی اوپننگ ہی بہت بہتر ہو سکتی ہے، تو یہ سپورٹ لیول بھی ہمارا بہت دور رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایز سچ اس لیول پر اس جگہ
کوئی آپ سے لیولز ڈسکس کرنا بن نہیں رہا کہ جس کو ہم پہلے سے ایزیوم کریں، خاص طور پر ریزسٹنس لیول کی مد میں. سپورٹ لیول تو ڈیفینیٹلی اب بہت دور رہ جائے گا اگر مارکیٹ کی اوپننگ اچھی ہوتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ اچھی ہوگی. تو پھر بھی اگر ہم الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک کی مارکیٹ کو اگر ایک باسکٹ میں ڈال کے اور لیولز کو تھوڑا سا اسٹرانگلی نکالنے کی کوشش کریں تو پھر وہ کافی یعنی سپورٹ لیول اور ریزسٹنس لیول میں کافی گیپ نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے حساب سے جو ریزسٹنس لیول جا کے بنتا ہے وہ 64,100 اور 64,300 کے قریب جا کے بنتا ہے، اور جو سپورٹ لیول بنتا ہے وہ 60,100 کے قریب بنتا ہے. تو تقریباً یہ 4,000 پوائنٹ کی جگہ بنتی ہے اس حوالے سے، جو الیکشن سے لے کر اب تک کی مارکیٹ کو اگر ہم جج کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اگر ہم تجزیہ کریں. تو یہ دونوں لیولز میں چونکہ گیپ بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس بنا پر تو کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. ہم کل کی ٹریڈنگ کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی بہتر انداز میں کوئی یعنی قریب کے کوئی لیولز آپ سے سپورٹ لیول یا ریزسٹنس لیول ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ دوران ٹریڈنگ تو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہو سکے گا، آپ لوگوں سے نیکسٹ ڈے ڈسکس ہو سکے گا. لیکن بس جن چیزوں پر تھوڑا سا کنسرن رکھنا ہے، فوکس رکھنا ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ جو فارم 45 کو لے کر الیکشن کمیشن میں ہارنے والے امیدواروں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، جیسا کہ پنڈی اور اسلام آباد کی 3 سیٹ کے اوپر جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے ان کو فارم 45 کے وہ سامنے رکھتے ہوئے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اسی طرح باقی دوسرے بہت سے جو ہارنے والے آزاد امیدوار ہیں، جو پی ٹی آئی والے ہیں خاص طور پہ، انہوں نے بھی یہ فارم 45 کو لے کے اپنے حلقوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی ہوئی ہیں. اگر ان کے حق میں یہ فیصلے آنے شروع ہو گئے اور ان کی درخواست کو پرسو کر لیا گیا اور پھر انصاف سے کام لیا گیا تو صاف نظر آتا ہے کہ پھر یہ پورا گیم پلٹ سکتا ہے. تو یہ تلوار ایک لٹکی رہے گی جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی، یعنی الیکشن کمیشن کی طرف سے یعنی واضح ورڈنگ نہیں آ رہی اور یہ کیس ڈسمس نہیں کیے جا رہے. اس وقت تک بہرحال یہ ایک تلوار لٹکی رہے گی کہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کو واضح اکثریت مل جائے گی اور پھر وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. تو اس کو دہرائے ہم اس لیے رہے ہیں کہ یہ ذہن میں اس لیے رکھنا پڑے گا کہ جب تک یہ فیصلے نہیں آ رہے تو بہرحال یہ تلوار ایک اوپر لٹکی رہے گی. اسی بنیاد پر ہم جب ٹریڈ کرنے جائیں گے تو اس والی چیز کو مد نظر لازمی رکھیں تو بہتر رہے گا. اب اگر ہم سمری کریں اپنی پوری گفتگو کی تو وہ یہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ملنے کے بعد اگرچہ مارکیٹ ویری نیکسٹ ڈے تو بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا مارکیٹ مزید بھی بہتر پرفارم کرے گی اس کا فیصلہ ہم ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے کریں گے، اور دوران ٹریڈنگ پھر لیولز کو اپنے کوئی اسٹرانگ جو بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس ہو جائیں گے. تو اس بنیاد پر پھر ہم آنے والے دنوں میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کل کے بعد کی مارکیٹ کیسی ہوتی ہے. کل تو ایسی اوپر نیچے بھی اچھے انداز میں مارکیٹ یعنی رف ٹریڈ کر سکتی ہے، بہت زیادہ اوپر جانے کے بعد پھر وہاں سے تھوڑا سا ڈپ بھی یعنی اس انداز میں لے سکتی ہے کہ آپ کو دوران ٹریڈنگ بار بار موقع ملتے رہیں گے بہتر انداز میں ٹریڈ کرنے کی. تو چاہیں تو کل اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کل کی ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے جو اسٹرانگ چیز ڈیزائن ہو جائے گی وہ آپ سے نیکسٹ ڈے ڈسکس ہوگی. دوران ٹریڈنگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہوتی رہے گی. اگر آپ جوائن کرنا چاہیں ہمارا گروپ تو 0345600172 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کے خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے. الہی آمین. اللہ حافظ.